کیا آپ نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک طرف خشکی ہو اور ایک طرف سمندر؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی سوال پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ وہ شہر تھا قسطنطنیہ، آج کا استنبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمان اس شہر کو فتح کریں گے، لیکن نہ توپوں سے نہ تلواروں سے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کا سمندری حصہ گر جائے گا، پھر کہیں گے تو خشکی والا حصہ گر جائے گا، اور تیسری بار تکبیر کہنے پر پورا شہر ان کے لیے کھل جائے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم یعنی حدیث کی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک میں ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی فتح ہے جو 1453 میں سلطان محمد فاتح نے کی تھی؟ جواب ہے نہیں، اور ان دونوں فتحوں کے درمیان فرق کو سمجھنا دجال کے ظہور کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سال 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو زبردست جنگی حکمت عملی سے فتح کیا، جبکہ حدیث میں ذکر کی گئی فتح کے بارے میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ اس میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں 2 بار فتح ہوگا، ایک ہو چکا ہے اور دوسرا ملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگا، جس کے فوراً بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اس شہر کی اصل طاقت اس کی تھیوڈوسین والز تھیں، جو 1100 سال تک نہیں ٹوٹ سکیں، لیکن وجہ صرف دیواریں ہی نہیں تھیں۔ بائزنٹائن سلطنت کے پاس ایک خوفناک راز تھا، گریک فائر۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ پانی میں بھی جلتی رہتی تھی۔ اسی گریک فائر نے 800 سال تک مسلمانوں کے 11 حملوں کو ناکام بنایا۔ اور پھر آیا 21 سال کا نوجوان سلطان محمد فاتح۔ اس نے تاریخ کی سب سے بڑی توپیں بنوائیں، جنہیں کہا گیا دی باسیلیکا کینن۔ لگ بھگ 1.5 مہینے کی لگاتار گولہ باری کے بعد 29 مئی 1453 کی صبح وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور سلطان محمد فاتح نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو سچ کر دکھایا۔ سلطان نے سیدھے آیا صوفیہ کا رخ کیا اور وہاں سورہ فتح کی تلاوت کی۔ فتحنا لك فتحا مبینا۔ اب واپس آتے ہیں دوسری فتح پر۔ حدیث کے مطابق جب مسلمان صرف تکبیر سے قسطنطنیہ فتح کر لیں گے تو وہ وہاں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز آئے گی، دجال تمہارے گھروں میں نکل آیا ہے۔ یہ خبر دراصل شیطان کا دھوکہ ہوگی۔ اس کی تصدیق کے لیے مسلمان 10 گھڑ سواروں کو دمشق کی طرف روانہ کریں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ وہ اس وقت زمین کے بہترین سوار ہوں گے۔ جب وہ 10 سوار دمشق پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، لیکن ان کے وہاں پہنچتے ہی دجال حقیقت میں ظاہر ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ کی پہلی فتح نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور جب قسطنطنیہ دوسری بار فتح ہوگا تو ایک بار پھر دنیا بدل جائے گی۔ یہ واقعات صرف داستانیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں ایسے ہی گہرے بھید جاننے کے لیے کاسمک ان لاک بائی قرآن کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔